تو فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ وہی قوم ہے، یہ وہی روح ہے، یہ وہی تعلیم ہے جو تمہارے باپ جن سے تم اپنا رشتہ جوڑتے ہو، جو انہوں نے دی ہے. ہم نے تمہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی، تمہیں یہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تیسرا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر رکھ رہا ہے. چوتھی بات یہ کی کہ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی. یعنی ہم نے تم کو اپنا مطیع قرار دیا. مسلم کے معنی سپرد کر دینے والا، اطاعت کرنے والا، ہتھیار ڈال دینے والا. تو ہم نے تمہارا نام ہی یہ رکھا ہے. ہم تمہاری اس خصوصیت سے واقف ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ نام تمہارا رکھا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. ایک تو تشریح یہ ہے. دوسری تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو ہم نے تمہارے لیے وہی نام قبول کر لیا جو تمہارے باپ نے رکھا. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک جگہ آتا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمیں اپنا مسلمان بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا، اپنا مطیع بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کھڑا کر، یعنی مطیع جس کا نام مسلم ہو. تو فرمایا کہ انہوں نے تمہارا نام یہ مسلم رکھا تھا اور یہی نام ہم نے تمہارا قبول کر لیا. اب یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھیں کہ ہمیں 5 تقاضے بتائے ایمان کے، 4 احسانات گنائے اللہ تعالیٰ نے، کس لیے چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ، مقصد حیات کیا ہے ہمارا، ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں. یہ وہ بات ہے جو اب آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے. فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لام جب لگاتے ہیں تو اس کے معنی تاکہ، یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں تم سے اس لیے کہ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور تم لوگ دوسروں پر گواہی دو. یہ مقصد حیات ہے ایک مسلمان کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی دے دی اور شہادت بھی لے لی لوگوں سے. پوچھا آخری حج میں آپ نے کہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، انگلی آپ نے آسمان کی طرف کی اور 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تو گواہ ہے. تو آپ نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ مشن پورا کیا یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، غور کیجئے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو تم میں سے جو یہاں موجود ہے، وہ جو لوگ موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، ان کو یہ بات پہنچائے. تو گویا ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ عائد کر دیا کہ ہمیں جو دین کا علم حاصل ہو، قرآن کا اور سنت کا جو علم حاصل ہو، وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کا دین نافذ کر دیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اسی وقت مکمل ہوا جب فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی آ گئی، جب دین نافذ ہو گیا. یہ ہمارا کام ہے اب کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کے کردار کو سدھاریں، ان کو دعوت دیں اور اسلام کا نظام جو ہے اس دنیا میں قائم کریں. یہ ہمارا مقصد حیات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. آپ نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آواز سنی کہ حسبک حسبک، بس کافی ہو گیا، بس کافی ہو گیا.
تو جب آپ نے یہ آواز سنی تو آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگیں. یہ آنسو بہہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے اور آپ نے روک دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو. ذرا غور کیجئے کہ یہ بات جو ہمارے سامنے آئی اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میں قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اس امت پر گواہ کی حیثیت سے. اس لیے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو آیت پڑھی وہ یہ ہے کہ فَكَيْفَ، پھر اس وقت کیا ہوگا. ہم پوچھتے ہیں نا کیفہ حال ہوگا، کہ آپ کا حال کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہا ہے فَكَيْفَ، پھر کیا ہوگا. اِذَا جِئْنَا بِكَ بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَإِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب میں ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کروں گا اور آپ کو آپ کی اس امت کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کروں گا. یعنی وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اس پورے امت مسلمہ سے کہ تم نے ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچایا، تم نے ہمارے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کی، تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اتمام حجت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی دلوائی جائے گی کہ آپ نے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں یہ بات نہ معلوم رہی ہو. اور یہ وہ آنسو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور کے تحت کہ میں نے تو یہ بات پہنچا دی ہے اور میری امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑی ہوگی. تو ہم ذرا غور کریں ہم انفرادی طور پر اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے کہ ہم اس کام کو کہاں تک انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص الگ الگ جو ہے وہ جڑ کر کے ہی امت بنتا ہے. امت مسلمہ کوئی ایک خاص جانور کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل یہ امت ہے اور ہر شخص کا اپنا کردار ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اس نے اس کام کو کہاں تک انجام دیا. پھر آگے فرمایا چنانچہ یہ مقصد حیات تھا تو فرمایا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. یعنی یہ جو کام تم کو بتائے گئے ہیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ تمہارا مقصد یہ ہے تمہیں یہ کام یہ کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہاں لفظ حبل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مفسرین نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی. یہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اگر میرے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک یہ اللہ کا قرآن اور دوسرے میری سنت. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ہم پکڑ لیں، انہیں اختیار کر لیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا آقا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور اس سے اچھا آقا اور کون ہو سکتا ہے اور اس سے اچھا مددگار اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے جو مشن ہے اس کو پورا کرنے میں ہم لگ جائیں. کامیابی اور ناکامی یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیا یا نہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں اور جو فروگزاشت ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.